بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرنسپلز آف کامرس لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں حاضر، آپ کا ٹیچر رانا ناصر شہزاد علی. آج ہمارا ویک نمبر 4، جو کہ ہر ویک میں آپ کے 2 لیکچرز ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے ہمارا آج لیکچر نمبر 8 بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک، جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 7 میں سٹارٹ کیا تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کر رہے تھے. اسی ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ بین الاقوامی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کے داخل ہونے کے، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے، اس کو پرسو کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے موڈز اویلیبل ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف کہ آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی جو پس منظر ہے بین الاقوامی تجارت کا وہ یہی ہے کہ وہ ممالک جو چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر بیسس پہ ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل بیس پہ ہوں، چاہے وہ کنزیومر گوڈز ہوں، چاہے وہ اکوپمنٹس ہوں، آلات ہوں، مشینری ہو، جو ممالک اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں پروڈیوس کر لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو ایسے ممالک کو بھیجتے ہیں، سیل کرتے ہیں کہ جن سے انہیں زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے ممالک کو چیزیں سیل کی جاتی ہے جہاں پہ ان کی کھپت ہوتی ہے یا ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ کیش لینے کی بجائے یا فنڈز لینے کی بجائے یا اس کی ریمیٹنسز کی بجائے وہ ایسی چیزیں ان ممالک سے خرید لیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ملک میں جن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ کثیر زر مبادلہ کمانے میں اپنا رول پلے کرتا ہے، بلکہ آج کے جدید دور میں جو بارٹر ٹریڈنگ ہے اس کی وہ بھی امپروو کرتا ہے، اس نظام کی بھی وضاحت کرتا ہے. جیسا کہ پاکستان ہے، یہ بیسیکلی ایگریرین کنٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی بیسک یا امپورٹنٹ جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر کھیلوں کا سامان، سرجری کے آلات، لائیو سٹاک، فشریز اور ایگریرین جو ہماری پروڈیوسز ہیں یعنی ایگریکلچر پروڈیوسز، ہم اس کو دوسرے ممالک کو سیل کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ممالک کو سیل کیا جاتا ہے کہ جس کے عوض ان سے کسی قسم کی رقم کا تقاضا نہیں کیا جاتا، زر مبادلہ یا فارن کرنسی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، بلکہ ان سے وہ چیزیں منگوا لی جاتی ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ پاکستان کے اندر ہوتی ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہم لوکلی یہاں پہ پروڈیوس نہیں کرتے، اور اگر ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں لوگوں کی بائنگ پاور میں نہیں آتی. جیسا کہ ہمارے پاس آٹو موبائلز ہیں یا ہائی مشینری ہے جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں یا ہمارے انڈسٹریل سیکٹر میں کام آتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن کیا ہے. گلوبلائزیشن بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی جو نارمز ہوتی ہیں، اس کے جو پروسیجرز ہوتی ہیں، اسی کو پرفارم کرنے کا نام ہے. اسی طرح پھر انٹری روٹ میں ہم ملٹی نیشنل کمپنی یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی بات کریں گے، اور پھر ایک ریگولیٹر جو کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے قوانین وضع کرتا ہے، اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور لوگوں کو یا اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے لیے کچھ آسانیاں فراہم کرتا ہے. اس کے پروسیجر کو اور اس کو تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کے پہلے ایشو کی طرف. انٹرنیشنل ٹریڈ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں، ممالک کی ترقی میں، کلچر کی پروموشن کے اندر، پیسے کی گروتھ کے اندر، لیونگ سٹینڈرڈ کو بنیاد بناتے ہوئے اچھا کرنے میں لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ اکنامک ٹرانزیکشنز یعنی بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ ایسی معاشی ٹرانزیکشنز کہ جو دیٹ آر میڈ بٹوین کنٹریز، یعنی ایسی تجارت جو بیانڈ دا بارڈرز کے باہر دو مختلف خطوں، دو مختلف ممالک کے درمیان ہوتی ہے. امنگ دی آئٹمز کامنلی ٹریڈڈ، عام طور پہ جو چیزیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے زمرے میں آتی ہیں یعنی جن کو بین الاقوامی طور پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، اور جس کے بدلے میں آپ زر مبادلہ یعنی فارن کرنسی حاصل کرتے ہیں. اس کے اندر کنزیومر گڈز ہو سکتی ہیں، سچ ایز ٹیلی ویژن سیٹس ہو سکتے ہیں یعنی ٹیکنالوجی بیس چیزیں، کلاتھنگ، کپڑا بھی اس میں فال کرتا ہے، کیپٹل گڈز ایسی چیزیں کہ جن کی فزیکل لائف زیادہ ہوتی ہے، سچ ایز مشینری جو کہ ہمارے انڈسٹریل سیٹ اپ، انڈسٹریل سیکٹر یا ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سپورٹ کرتا ہے.
ہمارے بزنس کی پروموشن کے لیے جس کا بڑا بنیادی رول ہے، اینڈ را مٹیریل یا ایسا مٹیریل جو کہ لوکلی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا اور ہمارے پروڈکشن سیکٹر کو یا ہمارے جو میڈیسن بنانا یعنی فارماسیوٹیکل سیکٹر کو ان پٹ فراہم کرتا ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں میڈیسنز وغیرہ بنانے کے لیے، اینڈ فوڈ، اور اس طرح سے جو غذائی اجناس ہیں اس کی آئٹم کو بھی بین الاقوامی طور پہ اس کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ادر ٹرانزیکشنز انوالو، اس کے علاوہ جو ایسی اکنامک ٹرانزیکشن جس میں شامل ہے سروسز یعنی خدمات کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک دوسرے ممالک کو فوجی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ان کو پروڈکشن ٹریننگ بھی دیتے ہیں، یا ایسی ٹریننگ جو کہ گورنمنٹ کے نظام کو، گورنمنٹ کے گورننس کے سسٹم کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ اسی طرح جو بین الاقوامی سیاحت ہے، اس کی وجہ سے بھی بین الاقوامی تجارت کو سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ دوسرے خطوں سے آنے والے لوگ جب کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں کی چیزیں خریدتے ہیں، وہاں پہ دوسرے ملکوں کی کرنسی یا فارن ایکسچینج کی صورت میں ادائیگیاں کرتے ہیں، تو اس سے بھی بین الاقوامی تجارت کو یا تجارت کو ترقی دینے میں مدد ملتی ہے۔ International trade transactions are facilitated by international financial payments، یعنی بین الاقوامی تجارت کا جو نظام ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو ہم اپنے بینکنگ سسٹم کو یوز کرتے ہیں، یا ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو رقوم کے تبادلے، رقوم کے ایکسچینج کرنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ اپنی سروسز کے چارجز لیتے ہیں۔ اینڈ دا سینٹرل بینک، اور یہ ایسا کرنے والے بینکس ہر اکانومی میں، ہر بینک، ہر ملک کے اندر سینٹرل بینک کی صورت میں، یعنی جو سینٹرل ریزرو بینکس ہوتے ہیں وہ کمرشل بینکس یا انویسٹمنٹ یا فائنینشیل سروسز کو پروموٹ کرنے والے بینکس موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ جو ٹریڈنگ کا نظام ہے اس کے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، فنڈز کی بروقت ترسیل ہو سکے، اور بین الاقوامی تجارت کے اندر جو لوگوں کا معیار ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، اس کو پروموٹ کر سکیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے انٹرنیشنل ٹریڈ کو استعمال کرتے ہوئے غریب ممالک کی فیور ہو جاتی ہے، امیر ممالک ان ممالک سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جن کو وہ امپروڈکٹیو تصور کرتے ہیں، جن کے اوپر ان کا غور نہیں ہوتا۔ مثلا یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ایک کنٹری ایکس ہے اور ایک کنٹری وائی ہے۔ کنٹری ایکس پور ہے، جو کہ بہت ساری چیزیں ایسی نہیں بنا سکتا جو اس کے ملک میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ کنٹری وائی جو ریچ ہے، اس کے پاس پیسہ ایکسیس ہے، وہ بعض سیکٹرز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے، اس کو اپنی اکانومی کا حصہ بنایا جائے۔ تو ریچ کنٹری کیا کرے گا، ایگریکلچر پروڈیوسرز کے حوالے سے پروڈیوس رائس ایٹ چیپر کاسٹ، یعنی جو غریب ملک ہے وہ کم کاسٹ پہ چاول اگائے گا اور امیر ملک کو بھجوا دے گا، اور امیر ملک اس کے بدلے میں کیا کرے گا، انٹرنیشنل ٹریڈ کے تحت وہ اس کو ناؤ بوتھ دا کنٹری بیکم ریچر کیسے ہو جائیں گے، جب وہ پیسہ اس کو بھجوائے گا، اور وہ پیسہ اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف، گورنمنٹ کے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو کیش جنریٹ ہوگا، وہ کیش ایک غریب ملک کی ترویج کے لیے، اس کے نظام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو غریب ملک ہے یہ وہی چیزیں بھجوائے گا امیر ملک کو جو چیزیں اس کے پاس یعنی ایگریکلچر پروڈیوسرز کی صورت میں ایکسیس ہیں، وہ اسے بیچ دے گا۔ اور ویسے بھی ایگریکلچر پروڈیوسرز کی ایک فزیکل لائف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کارآمد نہیں رہتی، تو ایک تو اس کا پروڈکٹیو یوز بھی ہو گیا، دوسرا اس کے اگینسٹ ایک پیسہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے امپورٹ یا ایکسپورٹ کی صورت میں یا بین الاقوامی تجارت کی صورت میں ایک انٹرنیشنل فلو آف فنڈ جاری رہتا ہے، انٹرنیشنل فلو آف پروڈکٹس جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے ان خطوں کی بھی مدد ہوتی رہتی ہے کہ جن کے پاس ایکسیس چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ممالک جو چیزیں اگا نہیں سکتے، جو چیزیں بنا نہیں سکتے، اس نظام کے تحت مستفید ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے کہ جن کی ان کی اکانومیز کے اندر، ان کی لائف کے اندر، ان کی جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی ایجنسیز کو وضع کیا گیا تھا جو بین الاقوامی تجارت کی ریگولیشنز کے اندر اس کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے، اس کو فنڈز مہیا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔
جیسا کہ سب سے پہلے تو ہم ڈسکشن کریں گے کہ وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں جو بین الاقوامی تجارت کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، جو ایسے ممالک کے لیے جن کو گورنمنٹل ریگولیشنز کے لیے گورنمنٹ کے فنڈ یا بجٹنگ مینٹین کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فنڈ مہیا کرتے ہیں. اب IMF کا جو اسکوپ ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو لون مہیا کرتا ہے، بلکہ وہ ایسی فیزیبلٹیز بھی بزنسز کو بنا کے دیتا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو، کارپوریشنز کو، کہ جس کی وجہ سے اس کو پروڈکٹیو سیکٹر میں پیسہ لگانے میں مدد فراہم ہوتی ہے. پھر ورلڈ بینک ہے، یہ اس میں کافی ملکوں کے نمائندے جو شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا بینک ہے جس میں ایکسیس کیش ہوتا ہے. دنیا یہاں سے بھی لون کی فیسلٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور پیسہ جو جنریٹ ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز پہ یا ممبر ممالک کی فلاح و بہبود پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بین الاقوامی تجارت کی ترقی کے لیے، اس کی ریگولیشنز کے لیے ایک فورم مہیا کیا گیا ہے، اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا ہے. اس وقت اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد تقریباً 129 ہے، لیکن یہ ویری کرتی ہے، اور یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن وضع کرتا ہے جو بین الاقوامی تجارت کے لیے موضوع تصور کیے جاتے ہیں. اسی طرح بین الاقوامی تجارت کی ترقی کے لیے انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن بنائی گئی ہے، جو فنڈز کی موومنٹ میں اپنا رول پلے کرتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، اس کے جو ریٹس ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور ممالک کو ایسی فارن کرنسیز کا انتظام کر کے دیتا ہے کہ جن کو ان کی اکانومیز کی ضرورت ہوتی ہے یا بین الاقوامی ادائیگیاں کرنے کے لیے جن کا بڑا افیکٹو رول ہوتا ہے. اسی طرح پھر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن ہے، جو کہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے فنڈز کی ترسیل میں اپنا رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، جو بین الاقوامی کمپنیز میں ان کا جو کام ہوتا ہے، ان کی جو سروسز ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے میں، اور ان کی جو ادائیگیوں کی سیٹلمنٹ ہے اس کو کرنے میں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اسی طرح آرگنائزیشن فار دی اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے جو مختلف ممالک کی آرگنائزیشن میں جو معاشی تعاون ہے، معاشی ترقی ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے میں، اس کے نئی جہتیں متعارف کروانے میں، اور کچھ ریگولیشنز متعارف کرواتا ہے کہ جس کو اس کے ممبر آرگنائزیشنز فالو کرتی ہیں، اور اس کے تحت ان کو کوٹاز بھی ملتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس ملتی ہے، کچھ فنڈز کی سہولیات ملتی ہیں، اور کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ بین الاقوامی تجارت کی ترقی میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اسی طرح لاسٹ جو کہ ایجنسی جو انٹرنیشنل ٹریڈ فلو کو ریگولیٹ کرنے میں، اس کو سموتھن کرنے میں اور اس کی پروموشن میں اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ ریجنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں. جیسا کہ ہم اپنے جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اسی طرح تاپی ہے، اور اسی طرح سارک کنٹریز ہیں جو صرف ثقافت کا تبادلہ یا ممالک کے درمیان ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ کا فورم ہی مہیا نہیں کرتے، بلکہ بین الاقوامی تجارت کو ریگولیٹ کرنے میں، ان ممالک کے درمیان تجارتی بیریئرز کو ختم کرنے میں اور سموتھن لانے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اسی طرح کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بین الاقوامی تجارت میں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں یا ان کی کمی یا بیشی بین الاقوامی تجارت پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے انفلیشن کی. انفلیشن کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر پیسے کے زیادہ ہونے کو، جس کی وجہ سے پیسہ جب زیادہ ہو جائے تو وہ کم چیزوں کو زیادہ پرائس میں کور کرتا ہے، تو اس سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے کمپیریٹیولی لوگوں کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا، تو اس عمل کو ہم مہنگائی کا نام دیتے ہیں. تو مہنگائی جو ہے یہ بھی بین الاقوامی تجارت کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہے. جب کسی خطے میں زیادہ انفلیشن ہو جاتی ہے، لوگوں کی بائنگ پاور میں کمی ہو جاتی ہے، تو لوگ انٹرنیشنل جو گڈز ہوتی ہیں اس کا تقاضا نہیں کرتے. تو اگر آپ انٹرنیشنل گڈز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا میکنزم آپ کی اکانومی میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی انکریز کرے اور لوگوں کی جو انکمز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو دوسرا فیکٹر ہے جو بین الاقوامی تجارت پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ نیشنل انکم ہے، یعنی کسی بھی خطے یا کسی ملک کی مجموعی آمدن، چاہے وہ سروسز سیکٹر سے ہو، چاہے وہ پروڈکشن سیکٹر سے ہو، چاہے وہ ٹریڈنگ سیکٹر سے ہو یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہو، اس ملک کے پاس انف پیسہ ہونا چاہیے، ایکسیس، کہ جس کو وہ اپنے پروڈکٹیو پرپزز کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اپنے ملک کے لوگوں کے جو روزگار ہے اس کو مہیا کرنے کے لیے، اور ان کی جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر
اور امپروو کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تیسرا فیکٹر جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ فلوز پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی جتنی زیادہ ہیلپنگ ہوگی، جتنی زیادہ بہترین ہوگی کسی اکانومی کی گروتھ کے لیے، اتنی زیادہ بہترین ہوتی ہیں۔ مثلا سبسڈیز فار ایکسپورٹر، جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک کے شہری، اگر ان کو سبسڈیز دی جائیں تو وہ زیادہ ایکسپورٹ کریں گے۔ زیادہ ایکسپورٹ کی صورت میں، باہر سے فنڈز کی صورت میں یا ادائیگیاں یعنی جو ملک وصولیاں کرتا ہے اس صورت میں زیادہ پیسہ آئے گا، جس سے جو آپ کے پاس کثیر مقدار میں زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ریسٹرکشنز آن امپورٹس، اگر امپورٹس پہ پابندی عائد کر دی جائے، یعنی نہ باہر سے چیزیں آئیں گی اور نہ ایک اکانومی سے پیسہ باہر نکلے گا، بلکہ ایکسپورٹ بڑھنے کی صورت میں پیسہ زیادہ انجیکٹ ہوتا ہے جو اس ملک کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن امپورٹ اسی صورت میں بند ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کا اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر بڑا سٹرونگ ہوگا، آپ اپنی ملکی ضروریات کے تحت ہر وہ چیز بنا رہے ہوں گے کہ جس کی ضرورت آپ کی اکانومی میں، آپ کی سوسائٹی میں یا آپ کے لوگوں کو ہوتی ہے، تو پھر آپ کو چیزیں باہر سے نہیں منگوانی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ لیک آف ریسٹرکشن آن پائریسی، یعنی اگر اس طرح کی کوئی نظام موجود نہ ہو کہ جس میں نقل کو کنٹرول کرنا ہے، یا کسی بزنس کی پالیسیز کو لوگ کاپی کر لیتے ہیں، کسی کے ٹریڈ مارک کو کاپی کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین نظام ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان کے اندر مسابقتی کمیشن بنا ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کمپنی کا نام دوسری کمپنی نہیں رکھ سکتی، ایک کمپنی کے ٹریڈ مارک کو دوسری کمپنی فالو نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے جو نقل کا رجحان ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، تاکہ ہر بزنس اپنا لوگو، اپنا ٹریڈ مارک، اپنا امیج ایک بلڈ اپ کر سکے جو بزنس اور ٹریڈ کی پروموشن کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4 فیکٹر جو ہے آخری، جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ فلو پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایکسچینج ریٹس ہیں۔ اس کے اندر جتنا استحکام کرنسیز کا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر میں ڈالر خریدتا ہوں اور مجھے سستا ملے، اور آج سے 10 دن کے بعد مجھے بین الاقوامی ادائیگی کرنے کے لیے وہی ڈالر خریدنا پڑے، وہ زیادہ پیسے میں ملے، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ ایک فارن کرنسی کے اندر کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو اس کو سموتھن کر سکے یا اس کو استحکام دے سکے، تو میرا زیادہ پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو جائے گا اتنا فنڈ ارینج کرنے پہ، تو اس کو مہنگائی بھی کہتے ہیں۔ تو ایکسچینج ریٹ کا ریگولر ہونا، ریگولیٹ کرنا، سموتھ اور توازن کی حالت میں ہونا کسی بھی گروئنگ اکانومی کی ترقی کے لیے، اس کی پرفارمنس یا اس کے آپریشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو ان تمام 4 چیزوں کا جو بہترین یا آئیڈیل لوکیشن یا آئیڈیل سچویشن میں ہونا ایک کامیاب انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسی کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلا ٹاپک جس کے تحت ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں یا اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، وہی پہلا موڈ ہے جس کے تحت ہم بین الاقوامی تجارت کی پروموشن کر سکتے ہیں، وہ ہے گلوبلائزیشن۔ یعنی گلوبلائزیشن کیا ہے؟ گلوبلائزیشن مینز دا اسپیڈ اپ آف موومنٹ اینڈ ایکسچینج، یعنی آپ چیزوں کے تبادلے کو یا چیزوں کی حرکت کو تیز کر سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور دوسری جگہ کی چیزیں ایک جگہ پہ لے کے آنا، اس کو گلوبلائزیشن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہیومن بینگز یعنی انسان بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جو ایسے پروڈکٹیو پرسن جو ہماری اکانومیز میں موجود ہیں اور دنیا کی دوسری اکانومی کو اس کی ضرورت ہے تو ان کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے اگینسٹ پیسہ چارج کیا جاتا ہے۔ گڈز چیزیں بھجوائی جاتی ہیں، جیسے امپورٹڈ ٹیکنالوجیکل بیس چیزیں ہمارے ملک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح خدمات ہیں، جیسے ہم اپنی ڈیفنس خدمات ہیں کسی اور ملک کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مین پاور ٹرین کرنے کی خدمات ہیں یہ دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کیپٹل ہے جو باقی لوگوں کو فنڈز مہیا کیے جا سکتے ہیں، اور اس فنڈ کے اگینسٹ ہیوی پروفٹ ریٹ یا مارک اپ چارج کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجیکل اینڈ کلچرل پریکٹسز بھی ہوتی ہیں۔ یعنی گلوبلائزیشن سے جو ثقافت ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، ایک ملک کی اچھی عادات کو دوسرا ملک بھی اپنا لیتا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ آپ کو اچھی عادات نظر نہیں آتی تو اس کو نیگلیکٹ کرنے میں یا اس کی حوصلہ شکنی کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آل اوور دی پلینٹ اور تمام دنیا میں اس طرح سے نظام چل رہا ہے۔ ون آف دا ایفیکٹ آف گلوبلائزیشن، سب سے اہم جو اس کا اثر جو ہے ہمیں اپنی دنیا میں نظر آتا ہے، از دیٹ اٹ پروموٹس اینڈ انکریز دی انٹریکشنز بٹوین ڈفرینٹ ریجنس۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مختلف خطوں کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، ان کا طریقہ کار جاننے کا، زندگی گزارنے کا، ان کی کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کی اخلاقیات کے جو تقاضے ہیں، ان کا بزنس کرنے کا جو سٹائل ہے، ان کا پہننا، کھانا، بود و باش، تمام چیزیں شیئر ہوتی ہیں. اینڈ پاپولیشن اراؤنڈ دا گلوب، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں آبادی جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، وہ کس طرح سے کاروبار کرتی ہے، کن کن سہولیات کو انجوائے کرتی ہے، اور اگر وہاں پہ ہمیں کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو گلوبلائزیشن سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے یا ایسے ایکسپیرینسز جو ہمیں نہیں ہیں ہم دوسروں سے حاصل کر لیتے ہیں. تو گلوبلائزیشن نے بیسیکلی بنی نوع انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہمارے تصرف میں لا دی ہیں کہ جو چیزیں ہم نہیں بنا سکتے تھے یا پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی یا جن کی سوچ ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. سم ایگزامپلز آف گلوبلائزیشنز آر، کون سی اگزامپل اس میں ہو سب سے پہلے ہیں اکنامک گلوبلائزیشن، یعنی معیشت اعتبار سے جو لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. از دا ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ سسٹم، اس میں بین الاقوامی تجارت کا نظام وضع کیا گیا کہ جس کے تحت مختلف خطوں کے لوگ اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتے ہیں. اکراس سچ ایز کوآپریشن فار آر این جی اوز، اس میں سروسز کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، اس میں چیزوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، جس کے اگینسٹ کثیر مقدار میں جو زر مبادلہ ہے یعنی فارن ریزرو جو ہے بڑھائے جا سکتے ہیں، فارن کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے. نمبر 2، فائنینشیل گلوبلائزیشن، یعنی مالی معاملات کے متعلق جو دنیا کے تعلقات ہیں وہ کین بی لنکڈ ود دی رائز آف اے گلوبل فائنینشیل سسٹم، یعنی بین الاقوامی طور پہ ایک فائنینشیل سسٹم وضع کیا گیا ود دا انٹرنیشنل فائنینشیل ایکسچینجز، جس میں بین الاقوامی کرنسیز کا ایک دوسری لوکل کرنسیز کے ساتھ تبادلہ ممکن ہوا، اینڈ مانیٹری ایکسچینجز، اور ایسی چیزیں ٹرانسفر کی گئیں جو ملکوں کی آمدن کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور جن ذرائع کو استعمال کر کے ہم اپنے ایجوکیشن کے نظام کو، اپنی صحت کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں. جیسا کہ اسٹاک مارکیٹ ہے فار انسٹنس آر گریٹ ایگزامپل آف فائنینشیل کنسیپٹ گلوبل ورلڈ وائڈ، یعنی اس نظام کے تحت ہم پیسہ ان اکانومیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ان اکانومیز میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، وہاں سے ملنے والا پروفٹس ہمیں لوکلی انویسٹ کرنے سے زیادہ ملے گا. اور دوسرا، جب ہم انٹرنیشنل آپریشنز میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ہم ایسے را مٹیریل سیکرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے، یا کوئی ایسا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو کاسٹ کی سیونگ کی صورت میں یا پرافٹ کی انکریز کی صورت میں ہمیں درپیش ہوتا ہے. تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک جگہ سے پیسہ نکال کے کسی ایسے سیکٹر میں یا ایسے ریجن میں جا کے لگاتے ہیں جہاں پہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے یا ہمیں زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے. تیسری قسم کی گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ کلچرل گلوبلائزیشن ہے، یعنی لوگوں کے جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے وہ ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے، جو اخلاقیات کے تقاضے ہیں، انسانیت کا احترام ہے، یا دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز موجود ہے جس سے اس لوگوں کے طرز رہائش کا، زندگی گزارنے کا، اخلاقیات کے پیمانوں کا پتہ چلتا ہے. تو اس گلوبلائزیشن سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کون کون سے نظام جو معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے، انسانیت کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں وہ چل رہے ہیں. اسی طرح جو چوتھے نمبر پہ جو طرز حکومت سے ریلیونٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل گلوبلائزیشن، دا ڈیولپمنٹ اینڈ گروئنگ انفلوئنس آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. جیسے جیسے بین الاقوامی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کا اثر رسوخ دنیا میں بڑھ رہا ہے بزنس کے حوالے سے، وہ جب نئے نئے ایریاز میں جاتے ہیں سچ ایز یو این، جیسے یونائٹڈ نیشن ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، میز گورنمنٹل ایکشن ٹیکس پلیس ایٹ این انٹرنیشنل لیول، یعنی جو حکومتیں ہیں وہ متعارف ہوتی ہیں، ان کے جو نظام ہیں یا نظام کو چلانے کے طریقہ کار ہیں، جو پریکٹسز ہیں یا گورننس کا نظام ہے، اس کو پوری دنیا آبزرو کرتی ہے، اور جن چیزوں کو یا جن پریکٹسز کو دنیا ایڈمائر کرتی ہے، پسند کرتی ہے، اس کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، ٹرانسفر کرنے میں، ریئلائز کرنے میں آپ کی معاونت ہوتی ہے.
دیر آر ادر باڈیز آپریٹنگ ایٹ گلوبل لیول سچ ایز NGOs. اس کے علاوہ کچھ مختلف بڑی بڑی NGOs بھی شامل ہیں جو کسی پری میچور تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہی ہے. جیسے بل گیٹ فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک NGO ہے جس کا عزم ہے کہ پوری دنیا میں سے جو پولیو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں، یعنی آن لائن میڈیکل سروسز ہیں جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو اور اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے. اور اسی طرح آکسفیم ہے. اسی طرح بین الاقوامی پبلشنگ کے ادارے ہیں جو ایسی ورلڈ کلاس کتابیں پروڈیوس کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ریسرچ بیسڈ ہیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایجوکیشن کی ترویج کے لیے یا پروموشن کے لیے. یہاں پہ ہم کچھ ایسے فیکٹرز کی بھی وضاحت کریں گے جو گلوبلائزیشن کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے ایک جگہ کی دوسری جگہ استعمال ہوتی ہے تو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز جب کسی اور علاقے میں جا کے اپنی آپریٹنگ سینٹرز بناتی ہیں یا مینوفیکچرنگ فیسلٹیز قائم کرتی ہیں تو اپنے ساتھ کلچر لے کے آتی ہیں، پیسہ لے کے آتی ہیں اور امپلائمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہے وہ مہیا کرتی، تو یہ بھی گلوبلائزیشن کی ایک قسم ہے. نمبر 3، لوور ٹیرفس. گلوبلائزیشن کے تحت عمومی طور پہ پیسہ ایسے ریجنز میں لگایا جاتا ہے یا تو وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں یا لیسر ریٹس پہ ان کو ٹیکس لگایا جاتا ہے، ان کے ٹیرف کم ہوتے ہیں، تو کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف سروسز کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں وہاں بہترین انداز میں پیدا ہو سکتی کم لاگت پہ اور بزنس کی پروموشن کا باعث بنتی ہیں. چوتھی وجہ جو گلوبلائزیشن کی ہوتی ہے وہ امپرووڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. جیسا کہ ترقی یافتہ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ بہترین ذرائع اویلیبل ہیں چیزوں کی ترسیل کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، تو لوگ ایسی جگہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں پہ یہ تمام فیسلٹیز وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہیں. پھر لیبر موبیلٹی ہے، ایزیلی لیبر کا اویلیبل ہونا، سستی لیبر کا اویلیبل ہونا اور ٹرینڈ لیبر کا اویلیبل ہونا بھی گلوبلائزیشن کو پروموٹ کرنے کی بنیادی وجہ ہے. اور اسی طرح کیپٹل موبیلٹی، جہاں پہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ ایک اچھی مارکیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کی بائنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ ایک تو چیزوں کو پروڈیوس کرنے میں بھی آسانی ہو، دوسرا فنڈ کی ارینجمنٹ کی بھی آسانی ہو، فنڈ کی موومنٹ کی بھی آسانی ہو، اور فردر چیزوں کو سیل کرنے کے لیے ایک بیٹر آرگنائزڈ مارکیٹ کی بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی گلوبلائزیشن کی ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے. گلوبلائزیشن کے جو بینیفٹس ہماری سوسائٹی کو حاصل ہوتے ہیں اس میں سے کچھ ایریاز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے پروموٹ ہوئی ہے یا گلوبلائزیشن نے اس تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے میں، لوگوں کی سوچ کو میچور کرنے میں اپنا رول پلے کیا. تو سب سے پہلے یہ ہے ٹریڈ ٹو GDP ریشوز آر انکریزنگ فار موسٹ کنٹریز. یعنی جب ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت شروع کی، کاروبار شروع کیا، تو اس کے اندر مواقع پیدا ہونا شروع ہوئے، نئی چیزوں کی اویئرنیس آئی، نئی چیزوں کی پروڈکشن پہ جب کام شروع ہوا تو جو مینوفیکچرنگ اکانومیز تھی ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے تجربات کو بڑھاتے ہوئے زیادہ پیسہ ریز کر سکیں، اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو وسعت دے سکیں. تو اس طرح سے جو GDP ہے اس کے اندر انکریز آئی. تو GDP کسی بھی خطے یا کسی بھی ملک کی ترقی کرنے کا ایک اشاریہ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ ہوگا وہ اس ملک کے پروڈکٹیو ہونے کی علامت ہوتا ہے. نمبر 2، ایکسپینشن آف فائنینشیل کیپٹل فلو بٹوین کنٹریز. یعنی گلوبلائزیشن سے ممکن ہوا کہ مختلف خطوں، مختلف ممالک کے درمیان میں جو فنڈ ٹرانسفر تھے یا فنڈ ایکسچینج تھے اس میں اضافہ ہو گیا. اس طرح سے مختلف قسم کی کرنسیز کو پروموٹ ہونے میں، مضبوط ہونے میں، ان کی جو سٹیبلٹی ہے اس میں اپنا رول پلے کیا. اور اس کے لیے فائنینشیل سسٹم میں ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو کیش کی تقسیم کا، کیش کو ایکسچینج کرنے کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں اور فنڈ ٹرانسفر کی فیسلٹی بھی ہے. نمبر 3، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ کراس بارڈر M&A. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ممالک گورنمنٹ ریگولیشن کے بغیر ہی کسی ملک میں اگر جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر جتنے لوگ اس چین کے اندر کم ہوں گے اتنا زیادہ کاسٹ کمی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے زیادہ لوگ ریگولیٹرز اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. نمبر 4، ریزنگ نمبر آف گلوبل برانڈز انکلوڈنگ فرام ایمرجنگ کنٹریز. یعنی بہت ساری دنیا میں بہت ساری کمپنیز ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کی جو بیسز ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں، جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں
ان کا رول اس کے اندر کم ہے، یا بڑی بڑی جو کارپوریٹ ورلڈ کی کنٹریز ہیں وہ ایسے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کہ جن کو وہ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، یا جہاں پہ بہت سارے اسٹریٹجیکلی یا ٹیکنیکلی ایسے فیکٹرز ان کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے، لیبر ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے اور سستی اویلیبل ہو سکتی ہے، اور را مٹیریل کی اویلیبلٹی بھی اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ نمبر 4، انکریزنگ کنیکٹیوٹی آف پیپل اینڈ بزنس تھرو موبائل اینڈ وائی فائی نیٹورک۔ جب سے انٹرنیٹ پروموٹ ہوا ہے، انوینٹ ہوا ہے، اس نے بزنس کو آپ کے ایک فنگر ٹپ پہ لا دیا ہے، یعنی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال، اس کی انوینشن ترقی کا باعث بنی ہے، اور گلوبلائزیشن کے اندر یہ جو خاص طور پہ آج کی جو اینڈرائڈ ٹیکنالوجی ہے اس نے بڑا بنیادی رول پلے کیا ہے۔ دنیا ایک جال کی صورت میں ان کے ریلیشنز بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ انکریزنگ لیول آف انٹرنیشنل لیبر مائگریشن اینڈ مائگریشن ود ان دا کنٹریز، یعنی لوگوں کا رجحان ایسے علاقوں میں رہائش کی طرف ہو جاتا ہے جہاں پہ روزگار کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، یا جیسے ہم اگر پاکستان کے جیوگرافک کو آبزرو کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ایسے خطوں سے ایسے خطوں کی طرف سفر کرتے ہیں کہ جہاں پہ روزگار مہیا ہوتے ہیں، جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہے، لوگوں کو کاروبار کرنے کی آسانی ہے، کیپٹل کی اویلیبلٹی ہے۔ تو پوری دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ دنیا پھر ایسے خطوں کا رخ کرتی ہے جہاں پہ ان کے روزگار کے لیے زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، بیٹر ریٹس ہوتے ہیں، امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز امپرووڈ حالت میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، گلوبل سپلائی چین اینڈ نیو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ روٹس۔ اچھا، اس طرح سے جب آپ بین الاقوامی تجارت میں جاتے ہیں تو نئے نئے تجارتی راستے دریافت ہوتے ہیں، سپلائی چین کے نئے نیٹ ورک وجود میں آتے ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ممبر کنٹریز یا خطے ہوں گے ان کی آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے جو را مٹیریل کی سپلائی ہے ایسے علاقوں سے بھی حاصل کر لی جاتی ہے جہاں پہلے کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا اور جہاں پہ وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ را مٹیریل سیکرز ہوتے ہیں، وہاں سے پرچیز کرتے ہیں جہاں پہ اچھی کوالٹی میں اور کم ریٹس پہ اویلیبل ہوتا ہے، تو پھر ہم ایسا نیٹ ورک بھی بچھاتے ہیں کہ جو سپلائی چین کے ایشوز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور لاسٹ جو اس کا فائدہ ہے، ڈیپر اسپیشلائزیشن آف لیبر کمپوننٹس کم فرام مینی نیشنز۔ جیسا کہ آج اگر ہم دیکھیں ہماری جو گارمنٹس ہے اس کے اندر بنگلہ دیش کا بڑا نام ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بہتر ہے اور اسکلڈ لیبر یا مین فورس ان کے پاس ہے، ان کی ٹوٹل جی ڈی پی کے اندر میجر پورشن جو ہوتا ہے وہ گارمنٹس پروڈکٹ کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے ممالک ہیں جیسے ٹیکنالوجیکل بیسڈ ہیں یا دفاعی آلات بنانے والے ممالک جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جو اسکلڈ لیبر فورس ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر، اس کی زر مبادلہ کمانے کے اندر یا فارنر کی اٹریکشن کے لیے وہ خاص طور پہ باعث ہوتی ہے۔ تو ان کی جو سروسز ہیں ان کو جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں گلوبلی وہ زیادہ ایڈمائر کرتی ہے اور ان کا اچھا معاوضہ آفر کرتی ہیں۔ گلوبلائزیشن کے فائدے یا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ گلوبلائزیشن کچھ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے، لیکن جہاں سے برین سٹارمنگ ہوتی ہے، برین ڈرینیج ہوتی ہے، وہاں پہ تو یہ ایک کسی آفت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم اسی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو گلوبلائزیشن کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پروز یعنی بینیفٹس کیا ہیں اور کونز یعنی اس کے نقصانات کیا ہیں۔ فری ٹریڈ، سب سے پہلے تو ہے فری ٹریڈ کا ایشو جو ہے کہ ریڈیوسز بیریئرز، گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ کو یہ مدد ملتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، فری ٹریڈ کی صورت میں اس کی وجہ سے جو تجارت کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کو کم کرنے میں مدد ملی اور تمام چیزیں ممکن ہوئی، جس میں ٹیرف کی ریڈکشن ہے، ٹیکسز کی ریڈکشن ہے، سبسڈیز بٹوین دا کنٹریز ہے، اس نے بڑا بنیادی رول پلے کیا ہے گلوبلائزیشن کو پروموٹ کرنے میں، اور قوموں کے لیے ان چیزوں کو ریگولر کرنے میں یا ریگولیٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ فری ٹریڈ پروموٹس گروتھ اینڈ کریٹ جابس، اس کی وجہ سے ترقی کے مواقع پیدا ہوئے اور نئی نئی جابس پیدا ہونے شروع ہوئی۔ جب گلوبلائزیشن کے تحت کمپنیاں ایک خطے سے دوسرے خطے میں آتی ہیں تو مین فورس اسی علاقے سے ہی رہتی ہیں، تو لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ لوورز دی پرائسز فار کنزیومر، اور جب سستی چیز ٹیکسیشن کے بغیر پروڈیوس ہوتی ہے کسی خطے میں تو لوگوں کو سستی اویلیبل ہوتی ہے۔
نمبر 3، پور کنٹریز بینیفٹ فرام فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یعنی غریب ممالک جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پیسہ ان کے ملک میں آتا ہے، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور ان ممالک کی گورنمنٹس کو جو ہے ایک ٹیکس کی صورت میں ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی آپ کو یا کیپٹل کی آپ کو اویئرنیس ملتی ہے۔ سپورٹرز آف گلوبلائزیشن سے اٹ جنریٹس ڈیموکریسی، یعنی جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو پروموٹ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ شیئرنگ ٹیکنالوجی ود ڈیولپنگ نیشنز ہیلپ دیم پروگریس، یعنی اگر ٹیکنالوجی کو شیئر کیا جائے تو وہ ملک جو ایسی ٹیکنالوجی کو بنانے میں یا استعمال کرنے نہیں ہوتے پہلے واقف، وہ مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کے فوائد ان تک منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ گلوبلائزیشن ہیز گیون کنٹریز دا ایبلٹی ٹو فارم فری ٹریڈ ایگریمنٹس، یعنی ایسے ممالک ٹیکس فری یا ٹیرف فری ایگریمنٹس کر سکتے ہیں جس میں چیزوں کی ترسیل، چیزوں کی سیل بغیر کسی لاگت میں یا بغیر کسی کاسٹ کی لاگت میں اضافہ کیے ممکن ہو سکتی ہیں، تو اس سے سستی چیزیں آنے سے لوگوں کو بہترین صلاحیتیں یا پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیبر کین موو فرام کنٹری ٹو مارکیٹ دیئر اسکلز، یعنی لیبر ایسے ممالک، ایسے خطے یا ایسی اکانومیز کا رخ کرتی ہے جہاں پہ ان کی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں ایڈمائر کیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ زیادہ اچھا دیا جاتا ہے، یا ان کے انٹرسٹ کے کام اس اکانومی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انکریز اکانومیز آف اسکیلز ایز پروڈکشن بیکمز انکریزنگلی اسپیشلائز، جب کام سوفسٹیکیٹڈ نیچر کا ہوگا تو اسکیل آف پروڈکشن بہتر ہوتا ہے، کیونکہ لرننگ کرو تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب کاموں کو آپ تواتر کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو دین یو ون بیکم ایکسپرٹس، آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اور ایکسپرٹ جو ہے وہ اسپیشلٹی لے کے آتی ہے، اور اسپیشلٹی کے جو معاوضے ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں ہائی ادا کیے جاتے ہیں۔ گریٹر کمپٹیشن، ڈومیسٹک منوپلیز یوز ٹو بی پروٹیکٹڈ، یعنی جو منوپلی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، کمپٹیشن ہائی ہوتا ہے، چیزوں کی ورائٹی زیادہ آنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس چوائس آ جاتی ہے، اور اکنامکس کا یہ رول ہے کہ کمپٹیشن کے اندر پرائسز کنٹرولڈ ہوتی ہیں اور لو ہوتی ہیں، تو اس وقت جو صارف ہوتے ہیں وہ کمپرومائزنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتے بلکہ بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کے متعلق جو ہے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں اور چیز کو اپنی فیور میں یا اپنی پرچیزنگ پاور کے مطابق پرچیز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ جو نقصانات ہیں گلوبلائزیشن میں، اس میں سب سے پہلا تو ہے دیر از ناٹ دا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ فرام دا ہائر انکم گروپس، یعنی یہاں پہ کوئی ایسے آثار نہیں ملتے کہ جو زیادہ کمانے والے ہیں وہ غربا کی مدد کریں گے، بلکہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو گروئنگ اکانومیز ہیں ان خطوں سے بھی پیسہ بٹور رہی ہیں، تو جہاں پہ اس پیسے کے لگنے کی زیادہ چانسز ہونے چاہیے، لیکن چونکہ دنیا میں زیادہ تر جو جنگ ہے وہ معیشی جنگ ہے، اور انسان طاقت کے ساتھ ساتھ اختیارات کے ساتھ ساتھ زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے کی، اس کو ریزرو بنانے کی کوشش کرتا، تو یہ اسی صورت میں جو گلوبلائزیشن بھی ہے ان کی پروموشن کر رہی ہے۔ دیر از supposedly free trade but there are still many barriers on imports، کہنے کو تو اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، ٹیکس فری قرار دے دیا گیا ہے، لیکن سٹل پھر بھی کچھ ایسی آسائشیں، ایسی کچھ رکاوٹیں یا ایسے بیریئرز موجود ہیں جو بین الاقوامی تجارت کی ترویج کو روکنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ نمبر 3، a lot of jobs in developing countries یا developed countries are taken by low cost labor in developing countries، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں سے بھی لیبر منگوا لی جاتی ہے یا ایسے لوگوں کی لیبر ہائر کر لی جاتی ہے جن کے ریٹس عمومی طور پہ کم ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ملک کے لوگوں کا استحصال کرنے والی بات ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع تو ہیں لیکن وہ لیبر زیادہ بنگلہ دیش، انڈیا یا پاکستان سے امپورٹ کر لیتے ہیں، جہاں پہ ریلیٹیولی ان کو کم لاگت پہ ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں، تو اس سے ان کی کاسٹ سیونگ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اپنے خطے کے لوگوں کا استحصال تو یہ ہے کہ جو سہولیات ان کے لیے ہونی چاہیے تھے وہ دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔ ورکرز ان ڈیولپڈ کنٹریز فیس ویج کٹس، جو ڈیولپنگ ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو کمپیریٹیولی ویجز ہوتی ہیں ان میں کٹ لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ حاصل کر لیے جاتے ہیں دوسرے ممالک سے کہ جن کو کم پے کرنا پڑتا ہے۔ ملٹی نیشنلز ہیو دا ابیلٹی ٹو ایکسپلائٹ ورکر کنڈیشنز اینڈ پے ایز ویل ایز اوائڈ پیئنگ ٹیکسز،
ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں چونکہ وہ اسپیشل چارٹر کے تحت اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت بنتی ہیں تو زیادہ تر اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وجود میں آتی ہیں کہ وہ ٹیکس پے نہیں کریں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ایریے میں جا کے آپ آپریٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر ٹیکسز پے نہیں کریں گے تو اس اکانومی کو یا اس خطے کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو سکتا, چونکہ ٹیکسز کی صورت میں ان کی ریونیوز ہوتی ہیں, ان کی انکم ہوتی ہے. گلوبلائزیشن سیٹس اپ کرنسی ریس ٹو دا باٹم, یعنی شروع سے ہی ایک کرنسی کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. گلوبلائزیشن نے دنیا کے اندر ان ممالک کی کرنسیز کو سٹرونگ کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے جو مینوفیکچرنگ کنٹریز تھے اور جو تجارت کے لیے اپنی کرنسی میں ہی تجارت کرنے کو پروموٹ کرتے تھے, جیسا کہ یو کے یا یو ایس سی ہے. تو یہاں پہ جو جن ممالک کی کرنسیز مضبوط نظر آتی ہیں اس کے اندر آپ کو بہت حد تک گلوبلائزیشن کا ہی رول نظر آئے گا. گلوبلائزیشن انکریج ڈیپینڈنس آن دا ادر کنٹری. گلوبلائزیشن سے جو چیز آپ نہیں بھی بنا سکتے اور ایسے ممالک سے خرید لیتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ان سے ہی آپ وہ چیز لے لیں گے, خود ایفرٹ نہیں کریں گے, خود اس کی اسکل جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس طرح سے ایک سینس آف ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اکانومی میں کریٹ ہوتی ہے اور ایمرجنسی کے حالات میں جب وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر وہ اکانومی جو ہے بہت ساری مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. گلوبلائزیشن ٹائز کنٹریز ٹوگیدر یعنی اس میں ممالک کو جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی گلوبلائزیشن کے تحت آپ کی بہت ساری ڈپلومیسیز ہوتی ہیں جو مختلف ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, فارن پالیسیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں. اب جب تجارت کے تحت دو ملک آپس میں جڑے ہوئے ہیں چونکہ ان کی معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ڈپلومیٹک یا فارن ایشوز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایشوز کو نیگلیکٹ کرنے کا یا بہت سارے ایسے ایشوز کو پس پشت ڈالنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہے کشمیر کی صورت میں کہ چونکہ پاکستان کے ساتھ لوگوں کا اتنا بڑا کوئی اکنامک سٹیک نہیں ہے تو کشمیر کی اہمیت کو جو ہے وہ نہیں مانتے, چونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے سٹیک سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی مدد ملتی ہے یا یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں گلوبلائزیشن کے تحت وہ بہت سارے اہم انسانی ایشوز کو پس پشت ڈالنے میں, جس میں انسانی آزادیوں کا رول بھی ہے, انسان کی بقا کا رول بھی ہے, اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ہے گوڈس کم فرام سم کنٹریز مائٹ ناٹ پاسز سرٹن اسٹینڈرڈ, یعنی بعض کو ایسے جگہوں سے بھی چیزیں آتی ہیں کہ جن کو اسٹینڈرڈائز کرائٹیریا پہ پاس نہیں کیا جاتا, کیونکہ ورلڈ لیول پہ آپ کو مختلف قسم کے سٹینڈرڈز امپلیمنٹڈ نظر آتے ہیں جو پروسیس سٹینڈرڈ یا پروڈکٹ سٹینڈرڈ کے لیے پاپولر ہیں, جس کو ISO کہا جاتا ہے. تو اگر اس کے تحت چیزیں نہیں بھی آئیں گی تو ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو ہیزرڈز ہوتے ہیں, یعنی جس میں انسانی صحت کے لیے, انسان کی بقا کے لیے جس میں مسائل ہو سکتے ہیں. تو گلوبلائزیشن ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کا باعث بھی بن رہی ہے. تو اگلا ٹاپک جو ہمارا آج کے لیکچر سے جڑا ہوا بڑا امپورٹنٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن کو ڈسکس کریں گے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کیا ہوتی ہے. اس کو آپ شارٹ ابریویشن کے اندر MNC کہہ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی بین الاقوامی تجارت کو ریگولیٹ کرنے میں ایک خطے سے دوسرے خطے میں جا کے کانسٹنٹ بیسس پہ اپنی سرمایہ کاری کرنے یا کسی بھی علاقے میں تجارت کی ترویج کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن یا کمپنیز ہوتی کیا ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشن از یوزلی لارج کارپوریشن, ایک بہت بڑے سائز کی کمپنی انکارپوریٹڈ ان ون کنٹری جو کہ ایک ملک میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, وچ پروڈیوسز اور سیلز گڈز, جو کہ چیزیں پروڈیوس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یا چیزوں کی سروسز کو بنانے میں, اور سروسز ان ویریس کنٹریز, اور دوسرے ممالک کو اس کی خدمات یا چیزیں دی جاتی ہیں. اگر آج ہم پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں جو ملٹی نیشنلز ہیں پاکستان میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. فارماسیوٹیکل سیکٹر میں دیکھیں آپ کو ایبٹ نظر آئے گی, اسی طرح گلیکسو اسمتھ کلین آپ کو نظر آئے گی, گٹس فارما نظر آئے گی, اسی طرح فائزر جو ہے یہ دنیا کی بہت بڑی کارپوریشن ہے جس نے حال ہی میں جو کرونا سے ریلیونٹ جو ویکسین ہے وہ دریافت کی ہے وہ ہے. اسی طرح FMCG کے اندر آپ کو یونیلیور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ بزنس کرتی ہوئی نظر آتی ہے.
اسی طرح جو انفینٹ نیوٹریشن کے اندر نیسلے کا ایک بڑا رول ہے. اسی طرح جو دودھ کی پروڈکٹس ہیں، مکھن ہے، دودھ ہے، اور اس سے بنے ہوئے جوسز ہیں، منرل واٹر ہے، اس کے اندر بہت ساری کمپنیز آپ کو اپنے لوکل سنیریو میں بھی بزنس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دا ٹو مین کریکٹرسٹکس آف ایم این سیز آر، دو مین خصوصیات جو کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں پائی جاتی ہیں وہ ہیں دیر لارج سائز، کہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، اینڈ دا فیکٹ دیٹ، اور یہ حقیقت، دیر ورلڈ وائڈ ایکٹیویٹیز آر سینٹرلی کنٹرولڈ، کہ ان کی جو پوری دنیا میں آپریشن چل رہے ہوتے ہیں مختلف خطوں میں، جو انہیں پروڈکشن یونٹ یا سروسنگ یونٹس لگائے ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ کمپنی جو ہے وہ پیرنٹ کمپنی کہلاتی ہے. جیسا کہ نیسلے پاکستان ہے، یہ یہاں پہ بزنس کر رہی ہے، لیکن یہ ایک ملٹی نیشنل ہے، اس کو سوئٹزرلینڈ سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور یہ سوئٹزرلینڈ بیسڈ کمپنی ہے. اس طرح سے اور بھی کمپنیز ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ایٹلس ہونڈا ہے، اس کو جاپان سے کنٹرول کیا جاتا، تو یہ بھی ایک ایفیکٹو اگزامپل ہے ملٹی نیشنل کارپوریشن کی. ملٹی نیشنل کمپنیز ایم این سیز ہیو دیئر سینٹرل ہیڈ آفس ان دا ہوم کنٹری، یعنی ایک ملک میں ان کے ہیڈ آفس موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ساری مینجمنٹ ٹیم بیٹھتی ہے، اس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو مینجمنٹ سے یا فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈری آفسز، فیسلٹیز، فیکٹریز، انڈسٹریز اینڈ ادر سچ ایسٹس ان ادر کنٹریز، جبکہ ان کی پروڈکشن یونٹس، آپریٹنگ یونٹس، سروسنگ یونٹس یا بزنس یونٹس اور ممالک میں ہو سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بزنس کی ترویج کے لیے یا وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں جو ان کی گورنمنٹس مہیا کر رہی ہوتی ہیں یا ان کا لوکل انوائرمنٹ مہیا کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا فرینکلن روٹ 1994، یہ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، این ایم این سی از اے پیرنٹ کمپنی دیٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم این سی ایک پیرنٹ کمپنی ہے. پیرنٹ کمپنی وہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز کے اندر اپنا میجر رول رکھتی ہیں، میجر انویسٹمنٹس کرتی ہیں، یعنی مور دین 50% آف دیئر کیپٹل ہولڈ بائی پیرنٹ کمپنیز، جس کا انٹرسٹ جو ہے وہ میجر ہوتا ہے وہ پیرنٹ ہوتی ہے، اور جس کمپنی کا انٹرسٹ مائنر ہوتا ہے وہ سبسڈری کہلاتی ہے. تو یہ فردر آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کنسالیڈیشن کے اندر یا ایفیکٹو کنٹرول کی صورت میں سبسڈری یا پیرنٹل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں. ایم این سیز انگیج ان فارن پروڈکشن تھرو اٹس ایفیلیٹ لوکیٹڈ ان سیورل کنٹریز. اچھا، اب ایم این سیز نے بہت سارے معاہدے ایسے بھی کیے ہوئے ہیں کہ لوکل پروڈکشن سینٹرز کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہوا ہے، اپنا لوگو، اپنا برانڈ نیم ان کو دینے سے ان کی سروسز کو امپروو کیا ہے، اور اس وجہ سے ایگزسٹنگ یونٹس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے میں ان ممالک میں، ان خطوں میں اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو بڑی جو ہے وہ مدد ہو جاتی ہے. جیسے کہ پاکستان میں ہوا کہ یونیلیور پاکستان کے پاس ایف ایم سی جی کی لائن میں پاکستان میں ایک پروڈکشن یونٹ ریکوائر تھا، تو یہاں پہ انہوں نے رفان میز پروڈکٹس کو پرچیز کر لیا ایک منہ بولی قیمت یا منہ مانگی قیمت دے کے. تو اس طرح سے ان کے پاس ایک بہت بڑا آرگنائزڈ پروڈکشن یونٹ موجود ہے جو پاکستان کے اندر فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کو پروڈیوس کرنے میں، پروموٹ کرنے میں اور سیل کرنے میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. ایکسرسائز ڈائریکٹ کنٹرول اوور دا پالیسیز آف اٹس ایفیلیٹس، اور ان کا رول واضح طور پہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی ایفیلیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، یعنی جن کی انویسٹمنٹ اپ ٹو 20% ہو سکتی ہے، ان کو بھی یہی اپنی پالیسیز کے تحت کنٹرول کرتے ہیں، چونکہ میجر انٹرسٹ یا میجر انویسٹمنٹ جس کمپنی کی ہوتی ہے اس کا رول بڑا میجر ہوتا ہے. اسی طرح جو ایم این سیز ہیں امپلیمنٹ بزنس اسٹریٹجیز ان پروڈکشن، وہ اپنی اسٹریٹجیز یعنی حکمت عملیاں جو کچھ چیزوں کو بنانے کے متعلق ہو سکتی ہیں، مارکیٹنگ کے متعلق ہو سکتی ہیں، فینانس یعنی مالی معاملات سے ریلیونٹ ہو سکتی ہیں، اینڈ اسٹافنگ دیٹ ٹرانزینٹ نیشنل باؤنڈریز جیو سینٹرک، یا ایسا سٹاف آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے کہ جس میں میجر رول ان کی اپنی کارپوریشنز کا ہی ہوتا ہے، لیکن مینیجیریل لیول کا یا آپریشنل لیول کے لوگ اسی خطے میں سے لے لیے جاتے ہیں تاکہ ایفیکٹیولی ان کو کام بھی کرنا پڑے، لوگوں کو روزگار بھی مل جائے، پلس چونکہ ان ممالک کے جو کرنسی کی جو ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو ان کو لیبر کاسٹ بھی کم پے کرنا پڑتی ہے. بیسیکلی جو ملٹی نیشنلز کارپوریشنز ہیں وہ مختلف علاقوں میں جب جاتی ہیں، مختلف خطوں کا انتخاب کرتی ہیں، تو صرف ان کا مقصد پرافٹ کمانا ہی نہیں ہوتا بلکہ 3 بڑے اہم مقاصد بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر پہلا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ را مٹیریل سیکرز ہوتے ہیں.
ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ را مٹیریل وافر مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے. نمبر 2 چیپر لیبر. سستی لیبر بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب ایک کمپنی ایک باؤنڈری سے نکل کے دوسری باؤنڈری میں جا کے بزنس کرتی ہے تو لیبر کی جو کاسٹ ہوتی ہے ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن کے 50% سے بھی زیادہ کو کور کر جاتی ہے. اور نمبر 3 کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہ جہاں پہ ایکسیس چیزیں ہوتی ہیں, جہاں پہ اس نے ایکسیس پیسہ کما لیا ہوتا ہے تو وہ پھر ایسے علاقوں کا, ایسے ریجنز کا انتخاب کرتی ہے جہاں پہ ان کو پروموٹ کرنا کمپنی کی فیور میں ہو سکتا ہے. تو نارمل طور پہ دیکھا جائے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں باقی ادر جو اونرشپ سٹائلز ہوتے ہیں کمپنیز کے. اس میں سب سے پہلے تو لارج کیپٹل ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے بزنس کو چلانے کے لیے, کیپٹل بیس بڑی ہوتی ہے. نمبر 2 ایڈوانس ٹیکنالوجی. ان کے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کی جو نئی ہونے کی وجہ سے ایفیشنسی بڑی امپرووڈ ہوتی ہے. تیسری جو اہم خصوصیت وہ ہے سینٹرلائزڈ لوکیشن, یعنی اس کو ایک سینٹرلائزڈ لوکیشن سے کنٹرول کیا جاتا ہے. پالیسیز کے متعلق, اس کو بنانے سے متعلق اور امپلیمنٹ کرنے سے متعلق کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا, اور سینٹرلائزڈ پالیسیز کو ہی تمام ان کے ورکنگ یونٹ فالو کرتے ہیں. نمبر 4 پروڈکشن انوویشن. وہ چیزوں کے اندر جدت لے کے آتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلوبلائزیشن کے تحت مختلف خطوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, سوچ یا کلچر کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ چیزوں کو مکس اپ کر کے ایک یونیک اور ڈیفرینشیٹنگ پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. نمبر 5 پرووائڈز امپلائمنٹ. چونکہ یہ بڑے بڑے سیٹ اپس ہوتے ہیں تو بڑے سیٹ اپس کے اندر لیبر کی یا امپلائمنٹ کی زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں, زیادہ گنجائش موجود ہوتی ہے, تو یہ امپلائمنٹ کو عام کرنے میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. امپروو اسٹینڈرڈز آف لیونگ. چونکہ ایسی پروڈکٹس بھی متعارف کرواتی ہیں جو پہلے سے ایک خطے میں نہیں بھی ہو سکتی, چیپر ہو سکتی ہے, بہترین کنڈیشن میں ہو سکتی ہے, تو لوگوں کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے جو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو پروموٹ کرنے میں اور بلند کرنے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے. پروموٹس گلوبل بردرہڈ. بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنلی آپ جب کام کرتے ہیں تو مختلف مذاہب کو سمجھنے کا, مختلف خطوں کے لوگوں کو سمجھنے کا, ان کی سوچ کو جو انٹیگریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, اس سے ایک بردرہڈ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہی اہم ہے دنیا میں کے امن کے لیے. امپرووز بیلنسز آف پیمنٹ. جو تجارتی بیلنس ہوتا ہے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے اس کو پازیٹیو رکھنے میں مدد ملتی ہے. جو دنیا کا سرمایہ ہے وہ ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہوتا ہے, ٹیکنالوجی ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہوتی, بلکہ اس کو ڈسپرس کرنے میں اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. تو اس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی پروموشن میں بڑا ہی ایفیکٹو اور پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ظاہری طور پہ بات ہے, جیسے ہم نے گلوبلائزیشن کو دیکھا, بالکل ایسے ہی ملٹی نیشنل بزنس سیٹ اپس کی بات کریں گے کہ اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو پہلے ہم اس کے فائدوں کی بات کریں گے. اکانومیز آف اسکیل, یعنی بڑے پیمانے جب چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو گریٹر ایفیشنسی, چیزوں کو بہترین انداز میں اور تیزی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے, اینڈ لوور پرائسز, اور ان کی پرائسز کم ہوتی ہیں. کیونکہ اکانومیز آف اسکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہترین حالت میں یا بہترین انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے پروڈیوس کیا جائے, اور جب بہترین انفراسٹرکچر یا ٹیکنالوجی بیسڈ انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے تو کاسٹ جو ہے یونٹ بیس پہ کم ہو جاتی ہے. نمبر 2 مور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. چونکہ ایم این سی مختلف علاقوں میں موجود ہیں, کیپٹل زیادہ ہونے کی وجہ سے انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی بیسڈ اور اچھا ہونے کی وجہ سے ریسرچ کی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. ان کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا افیکٹولی پرفارم کر رہا ہوتا ہے, لیڈنگ ٹو امپرووڈ پروڈکٹ. جو چیزوں کے اندر جدت ہوتی ہے, اس کے استعمالات ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیزرڈس ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں یا اس کو ڈکریز کرنے میں مدد ملتی ہے. تو ریسرچ جو ہے کمپنیوں کی وہ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرونا ویکسین بنانے میں دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنلز ہیں جو فارماسوٹیکل شعبے میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے بنیادی رول پلے کیا ہے, جس کے اندر فائزر ہے, انہوں نے ایک میڈیسن آلریڈی بنا بھی لی ہے. نمبر 3 کریٹ جابس. ملٹی نیشنل کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر بنتا ہے, بڑے پیمانے پہ جابس کریٹ ہوتی ہیں, اینڈ ویلتھ اراؤنڈ دا ورلڈ, اور دنیا کے اندر پیسے کی ترویج اس کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہیں. نمبر 4
سکسیس اے ریفلیکشن دے میٹ کنزیومر پریفرنسز، یعنی جو لوگوں کی سہولیات ہوتی ہیں، لوگوں کی پریفرنسز ہوتی ہیں چیزوں کے متعلق، پروڈکٹ کے متعلق، پروڈکٹ فیچرز کے متعلق، ان کی یوٹیلیٹیز کے متعلق، وہ بہترین انداز میں ان کو آفر کر سکتے ہیں اور بہترین پروفٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب اتنے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اسکوپ فار ٹیکس اوائڈنس، یعنی یہاں پہ ٹیکس کی چوری کا اسکوپ موجود ہوتا ہے۔ ایم این سیز جو ہیں مختلف ہیلو بہانوں سے ٹیکسز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کاسٹ کو کم رکھا جائے، لیکن جن اکانومیز میں یہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے بینیفٹس یا ان کا رول آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ جو ہے پیسے کی چوری یا ٹیکس اوائڈنس کا باعث بھی بنتی ہیں۔ نمبر 2، مونوپلی پار لیڈ ٹو دا ہائر پرائسز فار کنزیومرس۔ اگر کوئی ایسی کارپوریشن کسی خطے میں اونلی پلیئر بن جائے کسی خاص پروڈکٹ کا یا کسی خاص سروس کا، تو پھر وہ منمانی کرنے لگ جاتی ہے، اور اس صورت میں جو پرائس کمپٹیشن ختم ہونے سے پرائس انکریز کر جاتی ہے اور لوگوں کی بائنگ پاور سے باہر چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں مہنگے داموں وہاں پہ بکتی ہیں، جو کہ صارف کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مونوپ سونی پار ان سیٹنگ لوور ویجز، چونکہ وہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں ہوتی ہے اونلی پلیئر ہونے کی صورت میں، وہ لوگوں کو جو روزگار دے گی اس پہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرے گی، جبکہ کمپٹیشن کے اندر اگر پروڈکٹ کا یا سروسز کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو تنخواہوں کا یا لیبر ریٹس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کمپٹیشن کا ہونا صارف کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور ملٹی نیشنل کارپوریشن عمومی طور پہ کمپٹیشن کو ڈی گریڈ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 4، آفن ہیو ہیڈ نیگیٹو امپیکٹ آن انوائرمنٹ، ان کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسی ایکٹیویٹیز بھی ان کی ہوتی ہیں، مینوفیکچرنگ انفراسٹرکچر اس قسم کا ہوتا ہے جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے، جس سے طرح طرح کی اور مختلف نوعیت کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور لاسٹ ہے کلچرل ہوموجینائزیشن ایز لوکل فرم اسٹرگل ٹو کمپیٹ، جس علاقے میں ایم این سی کام کر رہی ہوگی وہ اسٹینڈرڈ کو بلند کر دیتی ہیں، چیزوں کی پرائس سے ریلیونٹ جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے پرچیزنگ کا یا سیل کا، وہ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوکل کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں یا لوکل مینوفیکچرز ہوتے ہیں اس کو سنگین قسم کے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا، ایون کہ ان کی بقا کے لیے بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، چونکہ لوکل انڈسٹریز ٹیکس کی جو ہے ایکیمولیشن کا باعث بنتی ہیں، ملکی آمدن کا ذریعہ ہوتی ہیں، تو ان کو پروموٹ کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے بین الاقوامی تجارت کی ترویج کے لیے ایک ریگولیٹر کے طور پہ، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ایک ادارہ بنایا گیا کہ جس کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس آرگنائزیشن کی انٹرو کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ ادارہ کن پرپزز کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا، یہ سروسز کیا دیتا ہے، اس سے دنیا کی تجارت میں جو ہارمنی پیدا ہوئی وہ کس کس سینس میں ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسٹیبلشڈ ان 1948، 1948 میں یہ قائم کیا گیا ایز دا جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ، یعنی بین الاقوامی تجارت کے اندر جو ٹیرف کا رول تھا یا ٹریڈ کی ترقی کا رول تھا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ ریپلیسڈ 1995، یعنی یہ جو گیٹ کا ادارہ تھا اس کو 1995 میں جو تھا ریپلیس کیا گیا بائی دا WTO کی مدد سے، یعنی ایک نئی آرگنائزیشن کہ جس کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا، اس کے ساتھ 164 ممبر کنٹریز ناؤ، اس کے اس وقت دنیا میں پوری دنیا میں اس وقت 206 کے قریب ممالک ہیں، جبکہ جو WTO کے ممبر کنٹریز ہیں ان کی تعداد 164 ہے۔ سیٹس رولز فار انٹرنیشنل ٹریڈ، یہ ادارہ بین الاقوامی تجارت کے لیے قوانین وضع کرتا ہے، اینڈ ایڈجوڈیکیٹ ٹریڈ ڈسپیوٹس، اور ان تمام مسائل جو بین الاقوامی تجارت کی ترویج کے اندر یا اس کی رننگ کے اندر یا مختلف ممالک کی سوچ میں تجارتی بیریئرز ہوتے ہیں، ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا فورم اور اپنے رولز مہیا کرتا ہے۔ ممبر کنٹریز ایگریڈ ٹو WTO رولز، جتنے بھی ممبرز ہیں یعنی 164 کنٹریز جو اس کے ممبرز ہیں وہ اس کی پالیسیز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، بٹ کین آلسو نیگوشیٹ فری ٹریڈ، لیکن پھر بھی وہ فری ٹریڈ کے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ زور دیتے ہیں۔
ایگریمنٹس ود ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے کے خواہاں ہیں جس میں ٹریڈ بیریئرز کو کم کیا جائے، ٹیرف کو کم کیا جائے، ٹیکسز کو منیمائز لیول پہ لے کے جایا جائے یا ایون اس کو ختم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں اویلیبل ہوں، کارپوریشنز کو، ممالک کو سروسز کے حوالے سے یا تجارتی چیزوں کی سیل یا پروڈکشن کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا ہے ان کو منیمائز کیا جائے۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ٹریڈ ڈیل ود 20 کنٹریز، اس نظام کے تحت یعنی WTO کے فورم سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پوری دنیا کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ 20 ممالک اس دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اگر ہم ان کے پرپسز دیکھیں کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو بنانے کے مقاصد کیا تھے، یہ ان کے فنکشن کیا تھے جس کو یہ پرفارم کرتا ہے، تو یہ مانیٹر ڈومیسٹک ٹریڈ پالیسیز، یعنی جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں وہ ان ممالک کی جو ملکی پالیسیز ہیں تجارت کی ترویج کے حوالے سے، اس کی ریگولیشن کے حوالے سے یا ریگولیرٹی کے حوالے سے اس کو مانیٹر کرتا ہے۔ نمبر 2، ہینڈل ٹریڈ ریلیٹڈ ڈسپیوٹس، جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ممبر کنٹریز کے درمیان تجارتی حوالوں سے، جس میں انٹرنیشنل تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ، فارن ٹریڈ، ہوم ٹریڈ، ہر قسم کی تجارت شامل ہے، اس کے ڈسپیوٹس یا معاملات کو سیٹل کروا کے دیتا ہے۔ نمبر 3، کوآپریٹ ود IMF اینڈ IBRD، یہ جو بین الاقوامی فائنینشیل سسٹم کو ریگولیٹ کرنے والے چلانے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے تاکہ بزنس کو جو مالی معاملات ہیں اس کو بہترین طریقوں سے حل کر لیا جائے۔ پرووائڈ این اوپن فورم، یہ ایک اوپن فورم فار ڈسکشن ہے جس میں جو ممالک مختلف قسم کی فائنینشیل یا تجارتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آفر ٹیکنیکل اسسٹنس فار کنٹریز، اور ممالک کو جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے تجارت کے حوالے سے، فنڈ ریز کے حوالے سے، فنڈز کی کنزمپشن یا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے اس کی جتنی بھی گائیڈنس ہے، ٹیکنیکل سپورٹ ہے، وہ مہیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایڈمنسٹر کرتا ہے TRPM، جو مختلف قسم کی پالیسیز ہیں ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا پروموشن اور مینجمنٹ کے لیے پالیسیز جو ہے یہ وضع کرتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، ایک اوپن فورم دیتا ہے تاکہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کر لی جائے اور اس کا ایک بہترین سلوشن جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے بہترین لائف سٹائل کی ترویج کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ امنگ اٹس ویریس فنکشنز، اگر ہم دوسرے فنکشنز کی بات کریں، دا موسٹ امپارٹنٹ آر دا فالوئنگ، جو اہم ہیں WTO کے فنکشن وہ کچھ یوں ہیں۔ اوور سی دی امپلیمنٹیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ایگریمنٹس بٹوین نیشنز، یعنی مختلف ممالک کے درمیان جو تجارتی معاہدے آلریڈی موجود ہوتے ہیں وہ زور دیتا ہے کہ ان معاہدوں کو بہترین فارم میں پرفارم کیا جائے، جن کی لائبلٹیز ہیں وہ لائبلٹیز پرفارم کریں، جن کے کچھ حقوق ہیں، جن کی ادائیگیاں ہیں وہ ان ادائیگیوں کو وقت پہ ادا کریں۔ دیٹ فالز انڈر WTO اسکوپس آف اتھارٹی، اور صرف انہی معاملات کو یہ ہینڈل کرے گا، دیکھے گا جو WTO کے دائرہ کار یعنی ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان سے یہ معاونت بھی حاصل کرتا ہے، معاونت دیتا بھی ہے، ان کی مدد بھی فراہم کرتا ہے اور ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ فنکشن ہے، پرووائڈ اے فورم فار نیگوسیشن، یعنی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں پہ اوپن ڈسکشن ہوتی ہے چیزوں کے متعلق، جس میں تجارتی مسائل بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اکنامک ایشوز بھی ہوتے ہیں، مالیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، اینڈ سیٹنگ ڈسپیوٹس امنگ نیشنز، اور مختلف ممالک کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں ان کا گفت و شنید سے ایک بہترین حل جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ ان ریسنٹ ایئرز، آج کے سالوں میں یا آج کے دور میں، the WTO has also made it a priority to assist developing nations، یعنی اس نے ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، ان معاملات کو اولیت دی ہے کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے جو مختلف قسم کے مسائل ان کا حل دیا جائے ایز دے کم انڈر WTO، لیکن صرف انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں، ریگولیشنز کو مانتے ہیں۔ مینی ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ایمرجنگ مارکیٹس، یعنی بہت سارے ترقی پذیر ممالک یا ایسی مارکیٹ کہ جن کے اندر گروتھ کی، انویسٹمنٹ کی، ترقی کا جو آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے، لیک دا ایکسپیرینس، جہاں پہ تجربہ کار لوگوں کی یا تجربات کی کمی ہوتی ہے، اینڈ دا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نیڈیڈ ٹو ڈیل ود لارج اینڈ ویری کمپریہنسو
ٹریڈ ایگریمنٹس، تو وہاں پہ پھر یہ ایسے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، ایسی پالیسیز بنا کے دیتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد مہیا کرتا ہے جو تجارت کی ترویج یا بین الاقوامی تجارت کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ دا WTO provide them with critical training and support، یعنی جو چیزیں تنقیدی پہلو سے دیکھی جاتی ہیں، اس کی ٹیکنیک کی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اس کے کانٹریکٹس ایسے اداروں کے ساتھ موجود ہیں جو مین پاور کو ٹرین کرنے میں، ڈسپیوٹ کو ہینڈل کرنے کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، دیر بائی انشورنگ دیٹ the WTO is inclusive and equitable towards both the wealthiest، جہاں سے پھر اس نظم کو یا اس سوچ کو ترویج ملتی ہے۔ اس کے مین جو مقصد ہے، یہ ٹارگٹ اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ WTO غریب ممالک کو یا امیر ممالک کو ایک جیسا فورم مہیا کرتا ہے جہاں پہ وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان کسی بھی نوعیت کے معاشی یا مالی معاملات جو قابل حل مسائل موجود ہیں ان کو بہترین صورت میں حل کر لیا جائے، جس میں دونوں ممالک جو کہ اس تصفیے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو اس کے امپیکٹس کیا ہیں، پوری دنیا پہ نظر کیا آتے ہیں، یا اس کے بینیفٹس جو ہو سکتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو ممبر کنٹری ہے وہ بہت بڑی تعداد میں تقریباً 164 ممالک ہیں، تو اس کی پالیسیز کے، اس کی ریگولیشنز کے اور اس کی نارمز کے اثرات آپ کو بزنس ورلڈ پہ نظر بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے WTO مدد کرتا ہے ہیلپس پروموٹ پیس بٹوین دا نیشنز، یعنی دنیا کو ایک نقطے پہ وہ مرتکز کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ تجارتی تعلقات بیسیکلی پھر آگے جا کر پیس کو یا امن کو بحال کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ نمبر 2، ڈسپیوٹس آر ہینڈلڈ کنسٹرکٹیولی، یعنی بہترین تعمیری انداز میں جو مسائل ہوتے ہیں مختلف خطوں کے درمیان، مختلف ممالک کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان، اس کو حل کرنے میں ایک فورم میسر آ جاتا ہے۔ نمبر 3، رولز میک اٹ ایزیئر فار آل، جب کچھ چیزوں پہ، مسائل پہ گفتگو کر لی جائے، قوانین وضع کر لیے جائیں، تو پھر اس کا بہترین حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ WTO بیسڈ آن رولز ناٹ آن پار، تو اس طرح سے یہ منطق سمجھ میں آتی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن قوانین کے سہارے قائم کی گئی ہے، مقصد اس کا پاور حاصل کرنا نہیں ہے۔ فری ٹریڈ کٹس دی کاسٹ آف لیونگ، یعنی جو فری ٹریڈ ہوتی ہے اس میں تجارتی جو پابندیاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، ٹیکسز کم ریٹس پہ اپلائی کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے سے لوگوں کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ کم پرائس پہ اویلیبل ہوتی ہیں، جو لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ٹریڈ سٹیمولیٹس اکنامک گروتھ، اگر تجارت بڑھتی ہے تو اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، جب معیشت ترقی کرتی ہے تو قوموں کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، اور قوموں کی آمدن جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر لوگوں کی زندگیوں میں بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ ٹریڈ ریزز انکم آف کنٹری اینڈ اٹس پیپل، تجارت کی وجہ سے، یعنی جب لوگ اپنی ایکسیس چیزیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سیل کرتے ہیں، یا ایکسیس چیزیں مانیٹری پرپسز کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ممالک کو ہائر ریٹس پہ دی جاتی ہیں جہاں پہ ان کی کمی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے پاس کثیر تعداد میں، کثیر مقدار میں زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے جو ملکی ترقی کا باعث بنتا ہے، اور الٹیمیٹلی ملکی ترقی جو ہوتی ہے، ملکی آمدن جو ہوتی ہے وہ اس کے شہریوں کی آمدن ہوتی ہے، تو شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ بیسک پرنسپلز میک لائف مور ایفیشینٹ، چونکہ یہ ادارہ اصولوں کے سہارے کھڑا ہے، اور جو زندگی اصولوں کی بنیاد پہ گزاری جاتی ہے اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ گورنمنٹس شیلڈ فرام لابینگ، یعنی یہ ادارہ لابینگ کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے، ممالک اپنا جو موقف ہے بیان کرنے کے لیے، اس کی ترویج کرنے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے اینڈ میں سسٹم انکرج گڈ گورننس، اس کی وجہ سے جو قومی ہیں، ادارے ہیں، ایون کہ گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے ہاں بہترین کارپوریٹ گورننس کا سسٹم لاگو کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز کی ٹیم ہوتی ہے جو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ WTO کے فورم سے کچھ ایسے معاہدے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور جس کے امپیکٹس بھی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم ایسے کچھ معاہدے جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جو ہمیں بین الاقوامی دنیا کے منظر نامے پہ نظر آتے ہیں، جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی معاونت سے ہوئے ہیں،
یا جن کے امپیکٹس نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہے یہ ایگریمنٹ آن ایگریکلچر، یعنی WTO ایگریکلچر پروڈیوسرز کے حوالے سے قوموں کو خود کفیل کرنے کی ایسی پالیسی ترتیب دیتا ہے کہ جس کے مطابق وہ ملک کے جہاں پہ ایگریکلچر پروڈیوسرز کم پیدا ہوتی ہیں ان کو معاونت دینا، ٹیکنیکل بھی مالی بھی، تاکہ وہ خوراک کے معاملے خود کفیل ہو سکیں. نمبر 2، ایگریمنٹس آن ٹریڈ ان ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ، یعنی اس طرح کے معاہدے موجود ہیں جو کاٹن پروڈکٹس ہیں یا کاٹن پروڈکٹ سے ریلیونٹ کچھ انٹرمیڈیریز ہیں ان کی پروموشن کے لیے پوری دنیا میں جو ایک ہارمنی ہے اس کو پیدا کرنے کے معاہدے ہیں، وہ بھی WTO کرواتا ہے. نمبر 3، ایگریمنٹس آن ٹرمز، مختلف قسم کی جو ٹریڈ ریلیٹڈ مینجمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو معاہدے ہیں ان کو ریگولیٹ کرواتا ہے. نمبر 4، ایگریمنٹس آن ٹرپس، کچھ اس طرح کی جو ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں ان کو بنانے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. وہ دنیا میں مختلف ممالک یا مختلف آرگنائزیشنز کے درمیان ایسے معاہدے موجود ہیں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے ہی ڈیولپ کر کے دیے ہیں. اور نمبر 5 ہے جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ سروسز، یعنی ایسا ایک ایگریمنٹ کروا دینا کہ جس میں ٹریڈ ریلیٹڈ جتنی بھی آسانیاں ہو سکتی قوموں کو مہیا کرنا یا اکانومیز کو مہیا کرنا، وہ یا سروسز کی پروویژن کے اندر یا سروسز ڈیزائن کرنے کے اندر جتنی آسانی ہو سکتی ہے اس کو مہیا کیا جائے، تاکہ جو ملکی سیاسی معاملات ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، وہ آرگنائزیشن کے معاملات پہ اثر انداز نہ ہو سکیں. ان معاہدوں کے تحت دنیا جو ہے مختلف چیزوں پہ جو ہے وہ متفق ہو جاتی ہے، باؤنڈ ہو جاتی ہے، اور اس سے نکلنا پھر یا اپنے وعدے کی، اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.